بلکہ اس مذہب کی جو کتابیں ہوتی ہیں ان کتابوں کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے. کیونکہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی ایسے فالوورز ہوتے ہیں وہ اپنے مذہب کو صحیح فالو نہیں کرتے. کئی مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ فالوورز کو کتابیں کیا ہوتی ہیں وہ بھی پتہ نہیں چلتا. تو اسی لیے کسی بھی ریلیجن کو پڑھنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ نہیں ہے کہ مذہب کے ماننے والوں کو دیکھا جائے، بلکہ مذہب کی جو کتابیں ہوتی ہیں اس کی جو اسکرپچرز ہوتے ہیں اس کو دیکھ کر ہمیں رائے قائم کرنا چاہیے. جیسا کہ سوامی جی نے اس اصول پر عمل کیا کہ انہوں نے قرآن اور صحیح حدیث کو، سیرت کو جب انہوں نے پڑھا تو وہ ایک صحیح راستے پر اور ایک حق بات کا انہوں نے اعلان کیا. تو بالکل اسی طریقے سے اسلام کے بارے میں ہر کوئی یہی کنکلوژن پر پہنچے گا انشاءاللہ. اگر ہم امن کا پیغام دیکھیں، مثال کے طور پہ ہندو مذہبی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو اگر ہم پوچھتے ہیں کہ ویدوں کا خلاصہ کیا ہے تو ہندو پنڈت صاحب بتا سکتے ہیں کہ سرو جنو سکھینو بھونتو، سرو جنو سارے کے سارے، جنتا کے لوگوں، سکھینو بھونتو تم سکھ کے ساتھ رہو، یہ ویدوں کا خلاصہ ہے. اگر آپ دیکھیں جیسا کہ سوامی جی نے بھی کہا اوم شانتی 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 ہی، یعنی ایک شانتی کا ورڈ آپ کو ہر جگہ پر ملے گا. ہندوؤں کے عقائد کے اندر، ان کے بول چال کے اندر، یعنی ہر مذہب کے اندر شانتی کا پیغام ہمیں ملتا ہے. اسی طریقے سے اگر ہم بدھزم کا مطالعہ کرتے ہیں، انگل تارا نکایا جو کہ بدھزم کی بک ہے، اس بک کے ورس نمبر 322 کے اندر بھی ہمیں پیس کا ورڈ ملتا ہے، یعنی امن کا ورڈ ہمیں ملتا ہے. اسی طریقے سے اگر ہم گرو گرنتھ صاحب کا مطالعہ کرتے ہیں جو سکھوں کی اسکرپچر ہے، مقدس کتاب ہے، اس کتاب کے اندر 30 مرتبہ پیس کا ورڈ ہم نے ڈھونڈ کر نکالا ہے. 30 مرتبہ امن کا ورڈ اور پیس کا ورڈ گرو گرنتھ صاحب میں آیا ہے. اور بالکل اسی طریقے سے اگر آپ یہودیوں کے اور عیسائیوں کے مذہبی کتابوں کا اور ان کے کانسیپٹ کا مطالعہ کریں گے تو ورڈ ملتا ہے شولم. شولم کا مطلب ہوتا ہے سلام، سلامتی، جو کہ یہودی بھی استعمال کرتے ہیں اور عیسائیوں کے کتابوں کے اندر بھی اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے. کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے سارے مذہبی کتابوں کے اندر امن کا پیغام پایا جاتا ہے، امن اور سلامتی کی طرف بلایا گیا ہے. امن کا پیغام عالمی مذاہب کی روشنی میں، اسلام میں امن کا پیغام، اسلام میں نہ صرف امن کا پیغام ہے بلکہ اس امن کو قائم کرنے کا، اسٹیبلش کرنے کا ڈیٹیل طریقہ بھی بتلایا گیا. یعنی اسلام میں نہ صرف یہ کہ امن کی تعلیم دی گئی ہے، اسلام میں تو امن کی تعلیم موجود ہے، ساتھ ساتھ میں وہ امن کیسے قائم ہوتا ہے، وہ امن کو کیسے اسٹیبلش کیا جا سکتا ہے، اس کے ڈیٹیل میں ہمیں معلومات ملتی ہیں. اور تھرڈ اور ایک پوائنٹ یہ ہے کہ اسلام کے نام پر، اور اسلام یعنی قرآن، صحیح حدیث، نبی اور صحابہ کے طریقے کے مطابق جو اسلام ہے، اگر آپ وہ اسلام کو لیتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ اس میں امن کا ذکر ملتا ہے، بڑے ڈیٹیل کے ساتھ ملتا ہے، بلکہ ڈیمونسٹریشن یعنی کیسے امن قائم ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں اس کو کر کے بھی بتلایا. ایسا نہیں کہ صرف دعویٰ ہے، ایسا نہیں کہ صرف کانسیپٹ ہے، بلکہ کر کے بھی بتلایا. مثال کے طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے مسلم، چونکہ میں مسلمان ہوں تو میری ذمہ داری ہے کہ میں ڈیٹیل میں آپ کو اس بارے میں آپ کو زیادہ بتاؤں کہ اسلام میں کانسیپٹ آف امن، کانسیپٹ آف پیس کیا ہے. انشاءاللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس ایریے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تھے اس کو مکہ المکرمہ، سعودی عرب میں مکہ المکرمہ، یہ مکہ کے اندر جو لوگ پائے جاتے تھے اس زمانے کے سب سے فساد کرنے والے اور شریر لوگ تھے وہاں پر. یہاں تک کہ الیگزینڈر دا گریٹ پاس بائی دیم، انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں لکھا ہوا ہے کہ الیگزینڈر دا گریٹ پاس بائی دیم، کہ الیگزینڈر دا گریٹ وہاں سے اس کا گزر ہوا. لوگوں نے اس سے کہا کہ یہاں پر بھی حکومت کر لیتے، پوری دنیا میں آپ حکومت کرنے کا آپ کو شوق ہے. تو الیگزینڈر دا گریٹ نے اس زمانے میں کہا گاربیج آف کمیونٹی، یہ عرب کے لوگ جو اپنے ہی آپس کے بھائیوں کو مارتے ہیں، اتنے شریر لوگ ہیں، میں ان پر حکومت نہیں کر سکتا. اور
عرب کے بازو دو بڑے سپریم پاور طاقتیں پائی جاتی تھی، ایک فارس اور دوسرا روم. موسٹ سیولائز کنٹریز آن دی فیس آف دی ارتھ ایٹ دا ٹائم، یعنی اس زمانے کی تہذیب اور تمدن اور سیولائزیشن کے اعتبار سے سب سے ایڈوانس تھے وہ لوگ، فارس کے لوگ اور روم کے لوگ. لیکن ان کو کبھی خیال نہیں آیا کہ وہ جا کر عرب پر حکومت کریں، کیونکہ عرب کے بارے میں انسائکلوپیڈیا میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک گاربیج آف کمیونٹی ہے، پورے انسانوں کا گویا کہ کچرا جمع ہو گیا ہے، ان کو سدھارنا مشکل ہے، ان کو کوئی آدمی سدھار ہی نہیں سکتا. ایسی جگہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی جگہ پر نبی بنا کر بھیجا. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہرا سے یعنی غار ہرا سے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ساتھ میں ایک نسخہ کیمیا بھی لایا. قرآن مجید صحیح حدیث، اور ساتھ میں ایک نسخہ کیمیا بھی لایا. اور اس کے بعد کہا، شاعر کہتا ہے، رہے اس سے محروم نہ آبی نہ خاکی، چاہے پانی میں کے قریب رہنے والے ہوں چاہے وہ ڈیزرٹ میں رہنے والے ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جہاں جہاں پہلتے چلے گئی لوگوں کو امن ملتا چلا گیا. رہے اس سے محروم نہ آبی نہ خاکی، ہری ہو گئی کھیتی ساری خدا کی. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے پوری ہلا دی. ہم کہتے ہیں عرب کی نہیں، عالم کی زمین جس نے پوری ہلا دی. اور صحابہ اکرام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چینج کیا، جو تعلیمات اللہ تعالیٰ نے جو چینج کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات پیش کی، جو ڈیمانسٹریشن آپ نے کر کے بتایا. مثال کے طور پہ گھر میں اگر گرینڈر یا کوئی آلہ آپ لاتے لیکن چلانے اگر نہیں آیا تو فائدہ کیا ہے؟ تو اسی طریقے سے اگر کانسیپٹ آف پیس کے تعلیم موجود ہو، ساتھ میں اگر ڈیمانسٹریشن بھی مل جاتا ہے، آپ کے سامنے ایک ایگزامپل بھی مل جاتی ہے، تب تو آپ کو اپلائی کرنے کے لیے آسانی ہو جا سکتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ اکرام کو چینج کیا تھا، اس کے بارے میں شاعر کہتا ہے، جو نہ تھے خود راہ پر نہیں تھے، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے رہبر بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردہ کو مسیحا کر دیا. پورے کے پورے صحابہ اکرام بدل گئے. یعنی مطلب یہ ہے، لاجک، سمپل لاجک یہ ہے کہ ایک مرتبہ اگر فساد کرنے والے، دہشت کرنے والے ایک انسانوں کا ایک گروہ جو مکہ کے اندر تھا، اگر اس کو قرآن مجید اور صحیح احادیث سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپلائی کیا اسلام کو جب وہاں پر اپلائی کیا گیا تو وہ اس جگہ کے سب سے بہترین لوگ ہو گئے، جن کے بارے میں اس زمانے کے لوگ کہتے تھے ان کو نہیں سمجھا سکتے، ان کو نہیں بدل سکتے، یہ دہشت گردی ختم نہیں ہو سکتی، یہ فساد ختم نہیں ہو سکتا، اس ایریے سے ٹیررزم ختم نہیں ہو سکتا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس مشکل جگہ پر آپ نے اسلام کو اپلائی کر کے وہاں سے دہشت گردی کو ختم کر دیا. اس کا مطلب یہ نکلا، سمپل لاجک یہ ہے کہ ایک مرتبہ اگر کوئی چیز اپلائی کر دی جائے، اگر ایک مرتبہ کوئی چیز بتا دی جائے تو دوبارہ پھر اس طریقے سے امن قائم ہونے کتنی دیر. یہ ہے پوائنٹ اس کے اندر. یعنی مطلب یہ نکلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف کہا بلکہ آپ نے اسلام کی تعلیمات کی بنیاد پر ایک اسٹیٹ کو آپ نے بدل کر بھی بتلایا. جب ایک مرتبہ ہو سکتا ہے تو قیامت تک آنے والے جتنے بھی علاقوں میں دہشت گردی پائی جا رہی ہے، اسلام کو اپلائی کریں گے تو انشاءاللہ ضرور بضرور وہاں پر امن قائم ہو جائے گا انشاءاللہ. اب جو میں نے کانسیپٹ آف پیس کو سمجھنے اور سمجھانے کی آسانی کے لیے، کیونکہ یہاں پر ہر طرح کے ہمارے پڑھے لکھے لوگ بھائی موجود ہیں، بہنیں موجود ہیں، تو کانسیپٹ آف پیس یعنی امن کو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے میں نے دو اس کی تقسیم کی ہے. ایک ہوتا ہے ذاتی امن، دوسرا ہوتا ہے سوسائٹی والا امن. ذاتی امن کو یہ کہا جاتا ہے جس کو من شانتی، انر پیس، ایک انسان کا ذاتی امن ہے، اور دوسرا ہے ایکسٹرنل پیس، معاشرے کا امن، سوسائٹی کا امن. دو طرح کے پیس ہوتے ہیں. اگر ایک انسان کو معاشرے کا تو امن ہے لیکن اس کے اندر اگر امن نہیں ہے تب بھی انکمپلیٹ امن ہوا، انکمپلیٹ پیس ہوا. لیکن ایک انسان اندر سے امن میں ہے لیکن معاشرے میں اگر امن نہیں ہے تب بھی وہ انکمپلیٹ پیس ہوا. تو اسی لیے ایک انسان کو اندرونی طور پر بھی امن ہونا چاہیے اور اسی طریقے سے معاشرہ بھی امن ہونا چاہیے.
کیونکہ امن شروع ہوتا ہے انسان کے اپنے ذات سے، پھر اس کے بعد اس کے گھر والے امن میں رہتے ہیں، پھر اس کے بعد پڑوسی والے امن میں رہتے ہیں، پھر اس کے بعد محلے والے، پھر اس کے بعد گاؤں، قبیلہ، شہر، ہوتے ہوتے ساری دنیا میں امن پھیل جاتا ہے۔